اب اس اجلاس کی پہلی تقریر مولانا نویم احمد منگلہ صاحب فرمائیں گے۔ ان کا عنوان ہے نماز فحشاء سے بچاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اسلامی تعلیم کی یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیتی ہے تو ساتھ اس کی حکمت بھی بیان کرتی ہے تاکہ اس کے عمل کرنے والوں کے لیے آسان ہو جائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کر، یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے۔ اور یہی آج خاکسار کا عنوان ہے کہ نماز فحشاء سے کیسے بچاتی ہے۔ فاحشۃ سے مراد ہے کہ ہر ایسی ناپسندیدہ چیز، ہر ایسی معیوب چیز جو لوگوں کو بھی بری لگے، اور منکر اس برائی کو کہتے ہیں جو قول ہو یا فعل ہو جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ لہٰذا اس آیت میں خدا تعالیٰ یہ دعویٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی نماز کو ادا کرے گا، اس کو قائم کرے گا، تو اس کے یہ دونوں قسم کے گناہ خدا تعالیٰ مٹا دے گا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ مجھ پر حد واجب ہوتی ہے، لہٰذا مجھے کوئی سزا دیں۔ اور ساتھ ہی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ جب نماز پڑھ لی تو اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ پر حد واجب ہوتی ہے، میرے لیے کوئی سزا تجویز کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی نماز پڑھی خدا تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس کا گناہ اور ختم کر دیتا ہے اس کی حد۔
لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو ہم میں سے اکثر پڑھتے ہیں، اگر 5 نمازیں نہیں تو 4 یا 3 2 کم از کم ایک نماز تو ہم میں سے تقریباً سارے ہی پڑھتے ہوں گے، تو ہم برائیوں سے کیوں نہیں بچتے؟ دیکھیں، اگر آپ بازار میں جاتے ہیں اور کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں اور اس چیز کے ساتھ کوئی گارنٹی بھی ہو اور پھر آپ گھر میں لاتے ہیں وہ کام نہ کرے، تو اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ کو اس چیز کو استعمال کرنے کا طریق نہیں آتا، یا جس شخص نے اس کی گارنٹی دی ہے وہ خراب ہے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، اس کی گارنٹی خدا تعالیٰ خود دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ میں یقیناً کہتا ہوں کہ جو بھی نماز پڑھے گا اس کی برائی دور ہو جائے گی۔ اگر اس کے باوجود بھی نہیں دور ہوتی تو اس کا مطلب ہے ہم اس طریقے سے پڑھ نہیں رہے جس طرح خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ ایک ہی نماز ہے جو بعض لوگوں کو برائی سے بچاتی ہے، اور وہی نماز ہے جو دوسروں کے لیے برائی بن جاتی ہے، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہو ان نمازیوں پر جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ یقیمون الصلاۃ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو تو اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ آپ اس کے 6 معنی بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، پھر فرمایا کہ اس کو درستی کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، اور نمبر 4 پر فرماتے ہیں کہ صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے، اور پھر فرماتے ہیں کہ نماز ایسی ہو کہ جو باجماعت ادا کی جائے، اور آخر پر فرماتے ہیں کہ ایسی نماز ہو جو ہوشیاری اور چستی کی حالت میں پڑھیں گے۔ اگر ایسی حالت ہوگی، اگر ہماری نمازیں اس طرح کی ہو جائیں گی تو پھر واقعی ہماری نمازیں ہمیں گناہ سے بچائیں گی۔ اور کیوں نہیں بچائیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مثال دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر کسی شخص کے گھر کے ساتھ ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ شخص اس نہر میں 5 مرتبہ دن میں نہاتا ہو تو کیا اس کے اوپر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ فرمایا اس شخص کی حالت یہی ہے کہ جو 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی جو روح ہے وہ گندی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نمازوں کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پھر فرمایا کہ الصلاۃ مراج المومن، کہ نماز ایک مومن کا معراج ہے، اور یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ شرک اور کفر کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ایک اور آیت میں خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی جب تم نماز کو قائم کرو تو نماز کو میری خاطر پڑھو۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا کہ احسان جو سب سے بہترین نیکی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جب تم نماز کو پڑھو تو تم ایسا محسوس کرو جیسے خدا تعالیٰ تمہارے سامنے کھڑا ہے، اور اگر یہ احساس تمہارے اندر نہیں پیدا ہو سکتا تو کم از کم تمہیں یہ علم ہو کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جب تم نماز پڑھ رہے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کو یہی ترغیب دلایا کرتے تھے، یہی تلقین کیا کرتے تھے کہ جب بھی نماز کو پڑھو، نماز کو دل سے ادا کرو۔ ایک دفعہ جب کہ خزاں کا موسم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، اور ایک صحابی جن کا نام ابو ذر تھا وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ خزاں کے وہ موسم ہوتا ہے جب کہ پتے درختوں سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور اس کے جو پتے تھے وہ نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابو ذر، جب ایک شخص خدا تعالیٰ کے حضور خالص ہو کر نماز کو قائم کرتا ہے
تو جھڑتے ہیں اس کے گناہ جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ سامعین، نماز تو ایک ایسی اکسیر ہے، ایک ایسا کامل نسخہ ہے کہ نہ صرف آئندہ والی آفات اور بیماریوں سے بچاتی ہے، بلکہ اگر ایک انسان سر سے پاؤں تک بیماریوں اور فحشاء اور بدیوں میں مبتلا ہو تو اسے بھی صرف اور صرف نماز کے ذریعے کامل شفا مل سکتی ہے۔ چنانچہ اس کا عملی ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے۔ آج جتنی بھی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں اس سے کئی بڑھ کر اس وقت عرب کی قوم میں تھیں، لہٰذا وہ کون سی بات تھی جو کہ ایک ذلیل گوبر جیسی قوم کو سونے کی ڈلی بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے عورتوں کو، دیوانوں کو، اور جو دن رات نشے میں مخمور رہتے تھے ان کو خدا تعالیٰ کا ایسا دیوانہ بنا دیا کہ ایک ہی حکم پر شراب کے تمام مٹکوں کو چورا چور کر دیا؟ اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے قصیدے میں یوں فرماتے ہیں کہ ترک الغبوک و بدلوا من ذوقہ ذوق الدعاء بلیلۃ الاذان، یعنی صحابہ کرام نے یہ سب لذتیں ایک اور لذت کی خاطر چھوڑ دیں۔ وہ لذت کون سی تھی؟ وہ لذت رات کے اندھیروں میں دعاؤں کی لذت تھی، وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے کی لذت تھی، اور یہ لذت ہی ہے جو نماز کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی زاہدانہ زندگی کا بڑا بھاری معیار نماز ہے۔ وہ شخص جو خدا کے حضور نماز میں گریاں رہتا ہے، امن میں رہتا ہے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں چیخ چیخ کر روتا ہے اور اپنی ماں کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح نماز میں تضرع اور ابتحال کے ساتھ خدا کے حضور گڑ گڑانے والا اپنے آپ کو ربوبیت کی عطوفت کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو، اس نے ایمان کا حظ نہیں اٹھایا جس نے نماز میں لذت نہیں پائی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ لذت کے مضمون کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز میں لذت ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں خود ہی بناوٹی طور پر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ نماز میں پہلے سے لذت موجود ہے، ہمیں چاہیے، اگر ہم لذت کو نہیں پاتے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ آپ نے اس کی مثال اس طرح دی، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے ایک شاندار کھانا رکھ دیں تو اگر اس کھانے کو وہ اسے لطف نہ اٹھا سکے تو آپ یہ نہیں کہیں گے جاؤ جا کے دوبارہ کھانے کو بنا کر لاؤ، بلکہ آپ کہیں گے کہ اس شخص کا علاج کرو جو اسے مزہ نہیں اٹھا پا رہا۔ اسی طرح فرمایا کہ نماز میں پہلے سے لذت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس لذت کو ڈھونڈیں، اور اس کا کیا طریق ہے؟ حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ عنہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، انہوں نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے یہی پوچھا کہ حضور نماز میں شوق اور لذت کیسے پیدا کریں؟ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی اسکول میں پڑھے ہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ جی حضور پڑھا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تمہارے استاد نے تمہیں کان پکڑوائے ہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ جی حضور پکڑوائے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام فرمایا کہ چلیں اپنا قصہ بتائیں کہ پھر کیا ہوا؟ تو وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ جب میں نے کان شروع میں پکڑے تو کچھ دیر تو میں پکڑ کر کھڑا رہا لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے درد پیدا ہو گئی۔ جب درد پیدا ہوگی تو ساتھ ساتھ میرے پسینہ بھی شروع ہو گیا۔ جب پسینہ آیا تو میں رونا بھی شروع ہو گیا۔ جب یہ حالت میرے استاد نے مجھے اس حالت پر دیکھا تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ تم کان کو چھوڑ دو اور آرام سے بیٹھ جاؤ اور آئندہ سے سبق یاد کر کے آنا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی چیز ہے جو نماز میں لذت کے لیے ضروری ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ نماز میں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بار بار محنت کریں گے اور فرمایا کہ بار بار اہدنا الصراط المستقیم کی دعا پڑھیں گے تو عنقریب خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کے ساتھ رجوع کرے گا اور تمہیں وہ لذت عطا کر دے گا۔ یہ طریقہ ہے کہ نماز میں لذت کیسے پاتے ہیں۔
دیکھیں ہم دنیا کی لذت کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. ہم میں سے تقریباً جو سارے بیٹھے ہیں وہ 8-8 10-10 کئی لوگ 12-12 گھنٹے دن کو کام کرتے ہیں. ہفتے میں 5 دن 6 دن، حتیٰ کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ہفتے میں 7 دن بھی کام کرتے ہیں صرف دنیاوی لذت کی خاطر. ایسی لذت جس کا کوئی پتہ نہیں کسی وقت ختم ہو جائے. اب خود اندازہ لگائیں کہ وہ لذت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی رہنے والی ہے، اس کی خاطر ہمیں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس حقیقی نماز کو حاصل کریں. حقیقی نماز کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نماز اس وقت حقیقی نماز کہلاتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور پاک تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت میں اس حد تک فنا ہو اور یہاں تک دین کو دنیا پر مقدم کر لے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان تک دے دینے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے. جب یہ حالت انسان میں پیدا ہو جائے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کی نماز نماز ہے. مگر جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور سچے اخلاص اور وفاداری کا نمونہ نہیں دکھلاتا اس وقت تک اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال بے اثر ہیں. دیکھیں جب ہم اس حقیقی نماز کو پہنچ جائیں گے تو پھر ہماری نمازوں کی خدا تعالیٰ خود حفاظت کرے گا. حضرت غلام رسول راجگی صاحب رضی اللہ عنہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت بڑے چوٹی کے صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ پر گیا تبلیغ کے لیے تو ہم مغرب کے بعد ہی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ گئے اور وہ سیشن فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ لمبا ہو گیا کہ رات کے 12 بج گئے. اور فرماتے ہیں کہ جب میں واپس گھر آیا تو اتنی مجھ پر نیند طاری تھی کہ میں عشاء کو پڑھے بغیر ہی سو گیا. فرماتے ہیں کہ جب میں سو گیا تو خواب میں خدا تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ کے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ تو خوب کی ہے اور یہ بات باعث مسرت ہے، لیکن نماز عشاء کو سونے سے پہلے ادا کرنا چاہیے. لہٰذا اگر ہم حقیقی نماز پڑھیں گے اور وہ تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے گا تو خدا تعالیٰ خود ہماری نمازوں کی حفاظت کرے گا. نماز کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان کسی خاص منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے واسطے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی لمبی وہ منزل ہوگی اتنی ہی زیادہ تیزی، کوشش اور محنت اور دیر تک اسے چلنا ہوگا. سو خدا تعالیٰ تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اس کا بعد اور دوری بھی لمبی. بس جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تر پہنچ سکتا ہے. جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا؟ پھر فرماتے ہیں کہ درد دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال لیتی ہے. ہمارا بارہا کا تجربہ ہے کہ اکثر کسی مشکل کے وقت دعا کی جاتی ہے ابھی نماز میں ہی ہوتے ہیں کہ خدا نے اس امر کو حل اور آسان کر دیا ہوا ہوتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ نماز کو دل سے پڑھنا چاہیے اور یہی ایک آج چیز ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جا کے نماز پڑھیں، وہ صرف ہماری خاطر ہمیں خوش کرنے کے لیے نیچے چلے جاتے ہیں لیکن نماز کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے. انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہماری خاطر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی خاطر نمازیں ادا کرو اور انہیں یہ سمجھائیں کہ خدا تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم آج بھی نماز کو پڑھنا چھوڑ دیں تو خدا تعالیٰ کی خدائی میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے، خدا تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے تو فرمایا ایک مدرسے میں رہتے تھے تو ایک دفعہ ہم چند دوست اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے گئے. ان میں سے فرماتے ہیں کہ ایک جو ہمارا دوست تھا اس نے سائڈ پر ہو کر ایک دیوار تھی اس کے اوپر اپنی پیشانی کو رگڑنا شروع ہو گیا
اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ دوستوں کیسی نماز اور کیسی اذان، یعنی یہی بہانہ جا کے استعمال کرے گا کہ میں نے نماز پڑھ لی تھی اور اسی طرح واپس آ گیا۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی بچہ تھا جو بعد میں ہمارے شہر کا سب سے بڑا گنڈا بنا، سب سے بڑا بدماش بنا۔ اور آپ آخر پر فرماتے ہیں کہ میری تمہیں یہی نصیحت ہے کہ جب بھی نماز پڑھو نماز کو دل سے ادا کرنا چاہیے۔ اور یہی ایک چیز ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑا آدمی اگر خود نماز باجماعت نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے، مگر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو نماز باجماعت کی عادت نہیں ڈالتے وہ ان کے خونی اور قاتل ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کو نماز باجماعت کی عادت ڈالیں تو کبھی ان پر ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ کہا جا سکے کہ ان کی اصلاح ناممکن ہے اور وہ قابل علاج نہیں رہے۔ لیکن حضرات، کیا بڑے اور کیا چھوٹے، کیا گناہ اور کیا فحشا، ہر شخص کے لیے اور ہر مسئلے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی حل ہے۔ انگریزی میں محاورہ ہے کہ ون فٹ فار آل، یعنی کہ ایک ہی چیز ہے جو تمام پر حاوی ہوتی ہے، اور یہی نماز کی مثال ہے۔ نماز ایسی چیز ہے جو تمام مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نماز بھی گناہوں سے بچنے کا ایک آلہ ہے۔ نماز کی یہ صفت ہے کہ انسان کو گناہ اور بدکاری سے ہٹا دیتی ہے، سو تم ویسی نماز کی تلاش کرو اور اپنی نماز کو ایسی بنانے کی کوشش کرو۔ نماز نعمتوں کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے فیض اسی نماز کے ذریعے سے آتے ہیں، سو اس کو سنوار کر ادا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے وارث بنو۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی ذات کا تعلق ہے، آپ کو بچپن سے ہی نماز سے عشق تھا، یہاں تک کہ دوسرے لوگ بھی اس چیز کو محسوس کرتے تھے اور آپ کو مسیتڑ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ بعد میں آپ صحابہ کرام کو اسی چیز کا بار بار حکم دیتے تھے کہ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے سب سے زیادہ حضور نماز پر زور دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ نمازیں سنوار کر ادا کیا کرو۔ اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی بدولت ہی تھا کہ آپ کے صحابہ کے اندر ایک پاک انقلاب آیا، حتیٰ کہ اگر کوئی خوبصورت عورت بھی ان کو بلاتی تو آپ ان کے قریب نہ جاتے اور نماز ادا کرنا شروع ہو جاتے۔ حضرت غلام رسول راجگی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کسی دوست کے پاس گئے۔ جب وہ دوست کے گھر گئے تو اسی رات اس دوست کو کہیں جانا پڑا اور آپ نے ان کے گھر میں رہنا تھا۔ جب دوست چلا گیا تو اس کے گھر میں اس کی ایک نوجوان اور کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت بھی تھی، جو کہ یعنی کہ بیوی تھی جو خوبصورت اور نوجوان تھی، وہ بھی اسی گھر میں تھی۔ آپ کمرے میں بیٹھے تھے تو جب کہ دوست چلا گیا تھا تو وہ عورت آئی اور دروازے پر کھٹکھٹایا اور کہتی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر آنا چاہتی ہوں اور آپ کی مالش کرنا چاہتی ہوں، آپ کو دبانا چاہتی ہوں۔ اس پر حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب ایک مرد بیٹھا ہو تو نامحرم عورت کو اجازت نہیں ہوتی؟ اس نے پھر اصرار کیا لیکن حضور نے آگے سے دروازہ نہ کھولا۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اصرار کرتی رہی اور میں نے جا کے وضو کیا اور میں نے نماز شروع کر دی، اور فرمایا کہ میں ساری رات نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، اور فجر کے بعد جب میں سویا تو خدا تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ میرا منہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہے، اور ایک فرشتہ نے مجھے بتایا کہ یہ تمام فضل تیرے اس مجاہدہ نفس اور خشیت اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس وجہ سے کہ آج رات تو نے تقوی شاری سے رات گزاری۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول فرماتے ہیں نماز تمام بے حیائیوں اور بدکاریوں سے روکتی ہے، پس اگر نماز پڑھ کر بھی بے حیائیاں اور بدیاں نہیں روکتی ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی تک نماز اپنے اصل مرکز پر نہیں، اور وہ سچا مفہوم جو نماز کا ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے میں
میں تم سب کو یہ جو یہاں موجود ہیں مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی نمازوں کا اسی معیار پر امتحان کرو اور دیکھو کہ کیا تمہاری بدیاں دن بدن کم ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اگر نسبتاً ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا تو پھر خطرناک بات ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک نماز باجماعت کا پابند خواہ اپنی بدیوں میں ترقی کرتے کرتے ابلیس سے بھی آگے نکل جائے، پھر بھی میرے نزدیک اس کی اصلاح کا موقع ہاتھ سے نہیں جاتا۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نماز باجماعت کا پابند خواہ کتنا ہی بدعمال کیوں نہ ہو گیا ہو، اس کی ضرور اصلاح ہو سکتی ہے اور وہ ضائع نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ مسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ایک جلسے کے موقع پر فرماتے ہیں، گویا ان نمازوں کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان نمازوں کے ذریعے سے ضمانت دے دی ہے کہ خالص ہو کر میرے حضور آنے والے اب میری ذمہ داری بن گئے ہیں کہ میں بھی اس دنیا کی گندگیوں اور غلاظتوں سے ان کی حفاظت کروں اور ان کو نیکیوں پر قائم رکھوں، تقوی پر قائم رکھوں، ایسے لوگوں میں شامل کروں جو تقوی پر قائم ہوں، جو میرے پاک باز لوگ ہیں، ایسے لوگوں میں شامل کروں جو میرے انعام پانے والے لوگ ہیں۔ بس یہ سب بنیادی چیز ہے جس کی ٹریننگ اور جس کے کرنے کا عزم آپ نے اس جلسے کے دنوں میں کرنا ہے۔ جو نمازوں میں کمزور ہیں انہوں نے ان دنوں میں اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس میں باقاعدگی اور پابندی اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آخر پر اپنی تقریر کو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ علیہ کے ایک اقتباس پر ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 3 فروری 1906 کو ایک ایسی رات اعلام ہوا جب کہ بادل نہایت زور سے گرج رہے تھے اور خدا تعالیٰ کی ایک رنگ میں بیرونی طور پر قہری تجلی کا نظارہ تھا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا کہ اٹھو، نمازیں پڑھیں اور قیامت کا نمونہ دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس اگر آپ دنیا کو بیدار کرنے کے لیے اور احمدیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ سے ایک عظیم الشان نشان چاہتے ہیں کہ دنیا قیامت کا نمونہ دیکھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے اور سارے اندھیرے جو تکذیب کے پھینکے جا رہے ہیں وہ سارے چھٹ جائیں، جس طرح سورج چڑھتا ہے تو رات کے لیے بھاگنے کے سوا مقدر کچھ نہیں رہتا، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب میں جتنا ظلم پھیلایا جا رہا ہے، جتنی تاریکیاں پھیلائی جا رہی ہیں، خدا سے ایسا نشان مانگیں جو سورج کی طرح چڑھے اور ان تاریکیوں کا تار پود بکھیر کر رکھ دے۔ وہ کیسے حاصل ہوگا؟ الہاماً خدا تعالی نے خود بیان فرما دیا کہ اٹھو، نمازیں پڑھیں اور قیامت کا نمونہ دیکھیں۔ خدا تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم، انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ۔